قوم جو ہے وہ اپنی اسی عادت پہ قائم رہی، اور علماء نے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو حضور کی حدیث مبارک ہے نا جی کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے ہیں، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور تمام کے تمام فرقے جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا؟ الا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرے، فرقے جو بنے نا جی وہ ہیں جو قرآن حدیث کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری سے نکلنے والے وہ فرقے ہوتے ہیں۔ یہ ضد میں آ کے اور عصبیت میں آ کے اور اناد میں آ کے ائمہ اربعہ کے جو 4 امام ہیں کہتے ہیں انہوں نے 4 ٹکڑے کر دیا دین کو، یہ حالت کی بات۔ اسی طرح تو پھر اہل قرآن جو ہے نا جی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بس جو قرآن میں ہے ہم وہ مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک قرآن اتارا تھا، تم نے یہ 6 قرآن کہاں سے بنا لیے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل قرآن و سنت ہے، حضور پاک کا فرمان اسی اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور حضور کا فرمان ہم تک پہنچانے والے اصحاب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ لڑی جب تک جڑی رہے گی تو دین رہے گا، جہاں ٹوٹے گی وہاں دین ختم ہو جائے گا۔ فقہا نے اللہ کے دین کو، انہوں نے قرآن و سنت کو جمع کیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا، اور اسی طرح پھر علماء نے واسطہ در واسطہ ہم تک وہ دین کی بات پہنچائی۔ تو اصل میں کہنے والا یہ تھا کہ وہ 72 فرقہ جو ہے نا جی جہنمی، ان سب کے بنانے والے یہودی، ان سارے فرقے جو ہے نا ان کے اصل مؤسس جو ہے وہ یہودی۔ مثلا روافض ہیں شیعہ، ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے، تو اس کا مؤسس کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا، وہ یہودی تھا۔ اسی طرح ایک فرقے کا مؤسس ہے حسن ابن سبا، وہ بھی یہودی تھا۔ اسی طرح خوارج جو ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو سیدنا علی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی بنانے والا یہودی تھا۔ اور اسی طرح وہ فرقے جو معتزلہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کرامیہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مشبہہ ہے، یہ سارے فرقے جو ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ بھی یہودی تھا۔ ایک فرقہ ہے نجات والا، جس پہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ نے ہمیں نمونہ بنا کے دکھلا دیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کا انکار کریں گے وہ حضور کا انکار ہے، اور اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے تو وہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن نے ہی تو کہا ہے کہ جو میرا مدنی فرمائے پکڑ لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو یہ دراصل اللہ معاف فرمائے، جب قومیں برباد ہوتی ہیں، فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو وہ پھر اسی طرح سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ جو فرقے باطل ہیں نا جی، گمراہ ہیں، ان سے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ بھئی یہ کھلا دشمن ہے، دشمن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ افسوس اس وقت لگتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور اہل سنت والجماعت بھی کہے اور صحابہ کا انکار کرے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہ لکھے کہ جی صحابہ جو ہیں وہ معیار حق نہیں ہیں، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، اگر حضور کا قول ملے گا ٹھیک ہے، اور صحابہ کا قول، تو اس کا مطلب انکار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو ریشمی کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کے تھپڑ مارو، وہ تھپڑ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ ہی معیار حق نہیں ہے تو پھر معیار حق کون ہے؟ جن کو خود اللہ نے قرآن میں اپنا اسلام کا نمونہ بنا، آمنوا کما آمن الناس، اسی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی،
جس نے مجھے دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اس کو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کو بھی آگ چھو کے نہیں گزرے گی۔ لیکن آج یہ ہے کہ بڑے آرام سے صحابہ کے اقوال کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ اگر حضور کے صحابہ بھی بدعتی بن گئے تو پھر آج کے بدعتیوں کا کیا قصور ہے؟ اتنا قریب رہنے والے خلفائے راشدین، حضور فرمائے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت تم کہتے ہو بدعت۔ اس لیے اللہ ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھے۔ بڑے نازک دور سے